تنازعات سے بھرپور انتخابی عمل کے بعد امریکہ میں جمہوریت کا سفر اپنی اگلی منزل کو پہنچے گا، مگر آج واشنگٹن میں جو بائیڈن کا استقبال ان کے لاکھوں حامی نہیں کریں گے، بلکہ ان کی منتظر ہے ایک عالمی وبا جس نے امریکہ میں 4 لاکھ سے زیادہ جانیں لے لیں، اور وبا کے نتیجے میں جنم لینے والا ایک معاشی بحران جس نے لوگوں کے سروں سے چھت اور منہ سے نوالا چھین لیا، اور ایک ایسا سیاسی ماحول جس میں دوریاں عروج پر ہیں۔ جس عمارت کی سیڑھیوں پہ آج جو بائیڈن اور کاملا ہیرس اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے، وہ صرف 2 ہفتے پہلے ان کے سیاسی مخالفین کے حملے کی زد میں تھی۔ آج اس کے چاروں طرف حفاظتی حصار ہے، خاردار تارے ہیں، خوشی مناتے شہریوں کی جگہ نیشنل گارڈ کے چاقو چوبند جوان ہیں۔ لیکن واشنگٹن میں آج ایک بہت ہی اہم اور مصروف دن ہے، اور اس کی تفصیلات کے لیے سب سے پہلے ہم چلیں گے ندیم یعقوب کی جانب جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ندیم، سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ کیا پلان ہے آج کی تقریب حلف برداری کا؟ سارا، جیسا کہ آپ نے کہا 40ویں صدر کی حیثیت سے جو بائیڈن اب سے کچھ ہی گھنٹوں بعد اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے تقریباً 11 بجے کے قریب لیڈی گاگا جو ہیں مشہور سنگر، وہ قومی ترانہ گائیں گی۔ اس کے بعد جو نائب صدر ہیں وہ اپنے حلف کا اپنا حلف اٹھائیں گی، اور ہسپانوی نژاد چیف جسٹس جسٹس جو ہیں سوٹومایار، وہ ان سے حلف لیں گی۔ بعد میں 12 بجے جو بائیڈن ہیں وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو ہیں وہ ان سے حلف لیں گے۔ اس کے بعد جو نئے صدر اور نائب صدر ہیں وہ آرلنگٹن سیمیٹری جائیں گے، جہاں پر وہ جو نامعلوم سولجرز ہیں ان کی قبر پر ریت یا پھول جو ہیں وہ رکھیں گے۔ وہاں پر جو سابق صدور ہیں جو ابھی حیات ہیں، براک اوباما ہیں، بل کلنٹن ہیں، جارج ڈبلیو بش ہیں، وہ ان کے ساتھ اس تقریب میں شریک ہوں گے، اور پھر وہ وہاں سے وائٹ ہاؤس کے لیے جو پریڈ ہے وہاں جائیں گے۔ اچھا، یہ بتائے گا کہ جو بائیڈن آج اپنے خطاب میں کس طرح کا پیغام دینے والے ہیں؟ کیا معلومات سامنے آئی ہیں اب تک؟ کل جب جو بائیڈن واشنگٹن ڈی سی آئے ڈیلاویئر، تو انہوں نے سیدھے وہ گئے ایک میموریل کے لیے جو کہ کرونا وائرس کے سبب جو لوگ 4 لاکھ افراد ہلاک ہوئے ہیں ان کے لیے انہوں نے مال کے اوپر ایک میموریل میں شرکت کی، جس میں انہوں نے ہیلنگ کی بات کی کہ قوم جو ہے اس کو ہیلنگ کی ضرورت ہے، اس کے جو زخم ہیں ان پر مرہم پٹی کی ضرورت ہے، اس کو افسوس کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ان کے جو پیغامات میں ان سے کچھ ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ وہ بات کریں گے اتحاد کی، وہ بات کریں گے کہ سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے، وہ بات کریں گے مثبت اور پر امید ایک پیغام جو ہے وہ قوم کو دیں گے۔ کچھ اور چیزیں ہیں جو آتے ہی وہ کریں گے، ان کے بارے میں بھی ہم رپورٹ کر چکے ہیں، جیسے وہ ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے جو بحران ہے، ایک تو کرونا کا بحران ہے اور اس کے لیے وہ 100 دن تک ماسکس کا پہننا جو مینڈیٹری کر دیں گے۔ پھر جو ہے وہ سر ٹرمپ کی کچھ پالیسیز ہیں جن کو وہ ریورس کرنا چاہیں گے، ان میں خاص طور پہ جو کچھ مسلم ممالک پر سفری پابندیاں عائد تھیں وہ ہٹانے کی بات کریں گے۔ معاشی بحران سے ہوگا ان کے لیے آج، اس کے بارے میں وہ یعنی حلف اٹھانے کے بعد بھی آج کے دن میں اہم صدارتی حکم نامے جو ہیں ان پر دستخط کیے جائیں گے۔ لیکن ندیم، جیسے آپ نے کہا کہ جو کچھ سابق صدور ہیں جو حیات ہیں وہ تو آج کی تقریب میں بھی حصہ لیں گے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجود نہیں ہوں گے ان میں، وہ آج کے دن کہاں ہیں اور ان کی طرف سے کیا پیغام سامنے آ رہا ہے؟ ابھی کچھ دیر بعد صدر ٹرمپ، ابھی تک وہ صدر ہیں، وہ جوائنٹ اینڈروز ایئر بیس سے وہ فلوریڈا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ وہ اس تقریب میں شامل نہیں ہوں گے، وہاں پر انہیں گن جو ہے اس کا سلوٹ دیا جائے گا، ریڈ کارپٹ ہوگی اور ان کو الوداع کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ جو ہے کل انہوں نے آخری اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہم کرنے کے لیے ہمیں الیکٹ کیا گیا تھا وہ ہم نے کیا، ہم جو ہیں انہوں نے بہت سے ہم لڑائیاں لڑیں، اور اب جو میری تحریک ہے، ہماری تحریک ہے، وہ پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں، اس کا آغاز ہوا ہے، یہ اختتام نہیں ہے، اس کا آغاز ہے۔ اور انہوں نے کل جو ایک کام کیا وہ یہ تھا کہ کچھ اہم جو ان کے قریبی ساتھی ہیں ان کے علاوہ درجنوں لوگوں کو معافی کا اعلان کیا، ان میں اسٹیو بینن بھی شامل ہے۔ جی، اور یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو سنوانا چاہیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل جو اپنا الوداعی پیغام دیا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمارے پاس موجود ہے آپ کے لیے، تو آئیے وہ سنتے ہیں۔ We did what we came here to do, and so much more.
हमने वो किया जो हम यहाँ करने आए थे और इसके अलावा और बहुत कुछ। इस हफ्ते एक नई इंतज़ामिया हल्फ उठा रही है। हम अमेरिका को खुशहाल और सलामत रखने में इसकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। हम अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि किस्मत उनके साथ हो। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकस्त का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक नई इंतज़ामिया को बेस्ट ऑफ लक जो था वो तो विश किया। नदीम याकूब हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू वेरी मच नदीम।